یہ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ جب قسطوں پر یعنی انسٹالمنٹس پر چیز لینا وہ جائز ہے، وہ بینک سے ہو یا کسی اور جگہ کسی دکان سے ہو کسی ادارے سے ہو، اگر وہ لینا جائز ہے تو بینک سے سود لینا جائز کیوں نہیں ہے؟ یعنی ہم سود بھی پھر قسطوں کی طرح جیسے چیز لیتے ہیں تو لے سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قسطوں پر چیز لینا اور بینک سے سود لینا یہ دو الگ الگ معاملات ہیں، ان کے احکامات بھی الگ الگ ہیں۔ سود کی اصل میں دو صورتیں بنتی ہیں، ربا الفضل اور ربا النسیہ۔ ربا الفضل سے مراد یہ ہے کہ آپ سیم جنس کی دو چیزیں لے رہے ہیں اور ان میں کمی بیشی کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ 1 کلو گندم کے بدلے میں آپ کوئی دوسری گندم 2 کلو لے رہے ہیں، 1 کلو دے کر 2 کلو لے رہے، تو یہ بھی اسلام کے اندر ناجائز ہے۔ اور ربا النسیہ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو قرض کے اوپر آپ اضافہ لیتے ہیں، مثال کے طور پہ آج آپ کسی کو 100 روپے دے رہے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں کہ 1 ماہ بعد یا 2 یا 3 ماہ جو بھی مدت وہاں ہو جاتی ہے، اس کے بعد آپ 100 کے بدلے میں مثال کے طور پہ 150 لیتے ہیں، تو اس کو ربا النسیہ کہتے ہیں۔ یعنی پیسوں کے اوپر قرض کے اوپر جو ہے انسان بڑھوتری لے، تو یہ دونوں صورتیں ہی اسلام کے اندر ناجائز ہیں کہ آپ ایک جنس کی دو چیزوں کے اندر کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ یعنی اگر آپ ان کا تبادلہ کرنا چاہ رہے ہیں، 1 من گندم دیں تو 1 من ہی لیں گے آپ، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو زیادہ لے لیں۔ یا آپ اگر کسی مدت کے لیے کسی کو قرض دے رہے ہیں 100 روپیہ، تو اس مدت جب وہ آئے گی تو آپ کو 100 ہی لینا چاہیے، نہ کہ آپ اس کے بدلے میں 150 لیں۔ یہ دونوں صورتیں ناجائز ہیں۔ اس کے برعکس جب قسطوں پر انسٹالمنٹس پر چیز انسان بینک سے لیتا ہے یا کسی اور ادارے یا کمپنی یا کسی شاپ سے لیتا ہے، تو پہلی بات تو یہ کہ ان کے اندر دونوں چیزیں جو ہیں وہ ہم جنس نہیں ہوتی۔ ایک طرف سے کوئی گاڑی ہوتی ہے، کوئی الیکٹریکل چیز ہوتی ہے، کوئی اور اس طرح کی چیز آپ لیتے ہیں، ٹریکٹر بھی لوگ لے لیتے ہیں ذمہ دار طبقہ، اور دوسری طرف سے پیسے ہوتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ان کے اندر جنس جو ہے وہ تبدیل ہوگی، تو جب جنس تبدیل ہوگی ہے تو پھر اس کے احکام بھی جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، پھر ان کے اوپر سود کا حکم جو ہے اس طرح نہیں لگ سکتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے، یعنی قرض کے اور انسٹالمنٹس پہ چیز لینے کے مختلف ہونے کی وجہ یہ کہ جب یہ دو بندے طے کرتے ہیں تو وہ مدت بھی طے ہو جاتی ہے اور مدت کے ساتھ ساتھ اس کی قیمت بھی طے ہو جاتی ہے کہ اتنے وقت میں آپ نے مجھے یہ قیمت دینی ہے۔ یعنی وہ سودا شروع سے ہی ادھار والی صورت کے اندر شفٹ ہو رہا ہوتا ہے، وہ ایگریمنٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ طے ہو جاتی ہے، اور جب اس کے اندر تاخیر ہو تو اس کے اوپر کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ یہ چیز ضرور ہو جاتی ہے کہ وہ چیز کو ضبط کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ بر وقت انسٹالمنٹ ادا نہیں کریں گے تو آپ کو 5% 10% اور اوپر پڑ جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ اور تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب وہ بندہ چیز لے لیتا ہے تو وہ اس کا مستقل مالک بن جاتا ہے، اس چیز کا، وہ چیز لیتا ہے، وہ اس کو استعمال کرتا ہے، اپنے تصرف میں لاتا ہے، اور بے عینی ہی چیز بھی باقی رہتی ہے۔ لیکن اگر کسی نے لیکوڈیٹی رقم لی ہو، پیسے لیے ہوں، تو وہ کیا اس کو خرچ کرتا ہے تو وہ اپنا وجود ختم کر دیتی ہے، اور جب وہ ریٹرن کرے گا بینک کو پیسے تو بے عینی وہ پیسے نہیں ہو سکتے، وہ پیسے نئے سرے سے اس کو کریٹ کرے گا وہ ان کو، یا ان کو بنائے گا، جمع کرے گا، اور وہ نئے پیسے نئے سرے سے ایک چیز مختلف ہو جائے گی اور وہ اس کی طرف جو ہے وہ لوٹائے گا۔ تو جب یہ 3-4 وجوہات سے انسٹالمنٹس کی چیز اور پیسوں کے اندر فرق ہے تو ان کے احکامات کے اندر بھی فرق آ جاتا ہے، اور جب فرق آ جاتا ہے تو حکم بدل جاتے ہیں، پھر حلال حرام کا قاعدہ کلیہ بھی چینج ہو جاتا ہے۔ تو بینک سے آپ کوئی بھی چیز انسٹالمنٹس کے اوپر لے سکتے ہیں، لیکن براہ راست سود جو ہے وہ نہیں لے سکتے، وہ حرام اور ناجائز ہی ہوگا۔ ایسی اور مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل پرو مظفر فرید کو سبسکرائب کریں۔